الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول صلاح هذه الامة بالیقین والزہد واول فسادها بالبخل والعمل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، سیرت طیبہ کے عنوان سے بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار نبوت سے پہلے کی زندگی کے حالات گزرے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے اور آپ کے ذریعے سے 9 صحابہ ایمان میں داخل ہوئے، جن میں سے 5 صحابہ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ تقریباً 2.5 سے 3 سال تک دوسری وحی نازل نہیں ہوئی۔ خفیہ طور پر ایمان اعمال کی محنت چلتی رہی۔ 2.5 سال بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد بڑے فکر مند رہا کرتے تھے۔ آپ سوچتے تھے کہ وہ فرشتہ دوبارہ کیوں نہیں آ رہا، وہ جو فرشتہ وحی لے کر آیا تھا وہ دوبارہ کیوں نہیں آ رہا۔ بڑے متفکر رہا کرتے تھے۔ حضرت جبریل آپ کو آ کر تسلی دیتے، آپ کو آواز آتی کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بینہ انا امشی، میں بازار کے درمیان میں چل رہا تھا، اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری، میں نے دیکھا کہ آسمان سے کوئی آواز آ رہی ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّهِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ جو فرشتہ میرے پاس غار حرا میں آیا تھا یہ تو وہی فرشتہ ہے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہو گیا، میرے پسینہ آ گئے، اور میں گھر آیا اور میں نے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ فرمایا کہ اس کے بعد ان آیتوں کا نزول ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ان 7 آیتوں کا نزول ہوا۔ اے چادر کو اوڑھنے والے نبی کھڑے ہو، قم فانذر، اور لوگوں کو ان کے انجام بد سے ڈراؤ، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ آپ علیہ السلام پر یہ 7 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیتوں کا نازل ہونا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2.5 سے 3 سال کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی۔ جب نبوت کا 4تھا سال شروع ہوا تو آپ پر اگلی آیت نازل ہو رہی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ لوگوں کو ڈراؤ۔ کہاں سے ڈرانا شروع کرو؟ کہا کہ اپنے گھر والوں سے شروعات کرو۔ دعوت کی محنت سب سے پہلے میرے عزیز دوست اپنی ذات کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے نبی کو حکم ہو رہا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کو جمع کیا اور ان کی دعوت کی۔ دعوت کے اندر آپ کے چاچا عباس بھی ہیں،
آپ کے چاچا حمزہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، آپ کی پھوپھی صفیہ بھی ہے، عاتقہ بھی ہے، زینب بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی پھوپھی ہیں، آپ کے چاچا ہیں اس دعوت کے اندر۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنی دین کی دعوت ان کو پیش کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کیا کہتے ہو تم میرے بارے میں؟ کیسا سمجھتے ہو مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ ابو لہب جو آپ کا چاچا تھا، اور یہ وہی چاچا ہے کہ جس نے حضور کی پیدائش کے اوپر صوبیہ باندی کو آزاد کیا تھا۔ باندی نے آ کر کہا تمہارے یہاں پر بھتیجا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، کہا کہ جا تو آج سے آزاد ہے۔ جب اللہ کے نبی نے نبوت کی محنت کو پیش کیا، دعوت کو پیش کیا، تو ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا آپ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس جگہ پر موجود تھے، حضرت علی کھڑے ہوئے، چھوٹے تھے حالانکہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے، لیکن میں آپ کا ضرور ساتھ دوں گا، آپ کی محنت میں ضرور میں شریک ہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اگلی آیتوں کا نزول ہوا۔ اس آیت کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خاندان والوں کو ڈرائیں۔ پھر حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اے نبی جی، آپ تو علل اعلان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ ایک ایک کو دعوت دے رہے تھے، دو دو کو دعوت دے رہے تھے، انفرادی دعوت تھی، خفیہ طور پر دعوت تھی۔ لیکن اب حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، علل اعلان بلائیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، چھوڑیں ان کو، اللہ کے منکرین کو، ان کو چھوڑیں ان کے حال پر۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں، ہم دیکھ لیں گے ان کو۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتے ہیں، ہم ان کو دیکھ لیں گے، آپ ان کو چھوڑیں۔ یہ آیت کا جیسے ہی نزول ہوا تو آپ علیہ السلام صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے، اور آپ نے ایک اعلان کیا، یا صباحا۔ یہ اعلان مکہ میں اس وقت ہوا کرتا تھا جب مکہ والوں کے اوپر کوئی ایمرجنسی حالات آ جایا کرتے تھے، سخت حالات آ جایا کرتے تھے، تو یہ اعلان ہوتا تھا یا صباحا، اور اس اعلان کے فوراً بعد لوگ جمع ہوتے تھے، فوراً جمع ہوتے تھے۔ جیسے ہی آپ نے اعلان کیا تو لوگ جمع ہوئے پہاڑ کے دامن کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک طاقتور لشکر ہے جو تم پر صبح سویرے حملہ کرنے والا ہے، بتاؤ میری بات کو سچا مانو گے یا غلط مانو گے؟ اور بعض کتابوں میں ایسا ہے، آپ نے یوں فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا، تمہارے درمیان میں ایک عرصے سے میں زندگی گزار رہا ہوں، بولو میں کیسا ہوں، سچا ہوں کہ اس کے علاوہ ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا جربناک مرۃ غیر واحدہ، کئی مرتبہ ہم نے آپ کو آزمایا ہے، آپ کا تجربہ کیا ہے، آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، حق کے علاوہ آپ کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ آپ نے فرمایا انی انا النذیر العریان انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، لوگوں میں تمہیں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں ایسے عذاب سے ڈرانے والا ہوں کہ جو تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کے لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے مکہ کے لوگ جمع ہیں نیچے، اور آپ نے اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلایا۔ بس یہی موقع تھا اور یہی وقت تھا جہاں اپنے بیگانے ہو گئے۔ جو صادق اور امین کہتے تھے انہوں نے منہ موڑ لیا اور پیٹھ پھیر لی۔ وہی چاچا جو باندی کو آزاد کرا تھا اور خوش ہوا تھا کہ میرے یہاں پر بھتیجا ہوا ہے، باندی کو اس لیے آزاد کیا تھا،
اسی چاچا کا آج یہ جملہ تھا، تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا یا محمد، آج سارے دن نعوذ باللہ محمد تم پر ہلاکت ہو۔ وہی ابو لہب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ علیہ السلام اتر کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتوں کا نزول فرمایا، حضور کو یوں کہا کہ تم پر ہلاکت ہو نعوذ باللہ، اللہ نے سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ آیتوں کا نزول ہوا کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور تو خود ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ ہلاک ہو جاؤ کہ تو خود ہلاک ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو مال تو نے کمایا ہے، جو کوششیں تو نے مال کے لیے کری ہے، جو مال جمع کیا ہے، یہ مال لاری اور یہ مال تیرے کام نہیں آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، شعلوں کے اندر، دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر تجھے ڈالا جائے گا، تجھے ہی نہیں تیری بیوی کو بھی ڈالا جائے گا۔ کون سی بیوی؟ ام جمیل جس کا نام تھا، ابو لہب کی بیوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو ام جمیل کو پتہ لگا، ابو لہب کی بیوی کو، کہ ہمارے بارے میں ایسی ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو بہت تیز غصے کی حالت کے اندر بیت اللہ کے پاس آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اللہ کے نبی، ام جمیل کے تیور صحیح نہیں لگ رہے، یہ کوئی بدتمیزی نہیں کرے کہیں آپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تو بے فکر ہو جا، اللہ نے اس کے اور میرے درمیان میں ایک فرشتے کو کھڑا کر رکھا، یہ مجھے دیکھ نہیں سکتی۔ ایسا ہی ہوا، ام جمیل سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے ساتھی، اور اللہ کے نبی کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، مزممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا۔ اللہ کے نبی کا نام محمد تھا، جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، جس کی تعریف ہوتی رہے، اس نے اللہ کے نبی کے لیے استعمال کیا مزممن، جن کی برائی ہو، مزممن عصینا، ہم تو ان کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے کہا، ہم ان کے دین کو نہیں مانتے، ان کے حکم پر نہیں چلتے۔ جب یہ چلی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، کیف صرف اللہ عنی شتمہم یلعنون مزممن وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کے طعنے سے مجھے کیسے بچایا، یہ تو مزمم کو گالی دے رہی تھی، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں مزمم تھوڑی ہوں، میں تو محمد ہوں جس کی تعریف کی جائے، یہ مزمم کو کہہ رہی تھی۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو استہزاء کر رہے ہیں ان کے لیے کافی ہیں۔ کس چیز پر استہزاء کر رہے تھے؟ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، دعوت کی محنت کے اوپر، دعوت کے اوپر، کوشش کے اوپر۔ آپ ایک ایک کے گھر پر اور ایک ایک فرد کے پاس جو اللہ کے دین کی دعوت لے کر جا رہے تھے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا دین بلند ہو جائے، اس کے لیے جو آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے تھے، اللہ کے لیے بلا رہے تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتا ہی ہے، ان کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، یہ ہے نبی، یہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ دنیا انسانیت میں یہ حکم جس طرح اس وقت کے مشرکین کے لیے تھا، آج بھی اللہ کا یہ حکم ہے، جو دعوت کی محنت والوں کے لیے، دین کی محنت والوں کا مذاق اڑائے گا، آج بھی اللہ کا یہی حکم ہے ان کے لیے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ لوگ یہ تانا بڑی آسانی سے دے دیں گے کہ یہ بوری بستر اٹھا کر چل دیے جماعت کے اندر، ان کے پاس ان کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ تانوں کو برداشت کر جانا، اس کو پی جانا اور اس پر صبر کر لینا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کیونکہ ان مذاق اڑانے والوں کے لیے خدا کی قسم اللہ اس زمانے میں بھی کافی تھا اور اللہ اس زمانے میں بھی کافی ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کا کیا حشر ہوا جنہوں نے نبی کا مذاق اڑایا، ان کے دین کی محنت کا مذاق اڑایا؟ 5 آدمی تھے، 5
عاص ابن وائل، ولید ابن مغیرہ، حارث بن عبد المطلب اور 2 شخص اور تھے، 5 آدمی تھے، مذاق اڑاتے تھے اللہ کے نبی۔ ایک آدمی ان میں سے جا رہا تھا، راستے میں ایک درخت تھا، اس کا کانٹا اس کی آنکھ میں چبھا، اندھا ہو گیا، آنکھ پھوٹ گئی، مر گیا۔ انا کفیناک المستہزئین، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں ہم۔ ایک ان میں سے جا رہا تھا، پیر میں کانٹا چبھا، پورے پیر میں زخم، پائزن پھیل گیا، مر گیا۔ انا کفیناک المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ آدمی تانا دیتا ہے ان کو کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ، صبح آ جاتے ہیں، شام کو آ جاتے ہیں۔ پیٹ میں ایک کے پیلا پانی بھر گیا، مر گیا۔ اپنے تیروں کو ایک صحیح کر رہا تھا، وہ تیر خود کے لگ گیا، مر گیا۔ ایک کے سر کے اندر پھوڑے پنسی ہو گئے، مر گیا۔ دین کی محنت میں آدمی لگے، دین کی محنت کو سنے، دین کی محنت کو قبول کرے، آؤ کہے دین والوں کو، دین کی محنت والوں کو۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے دعوت کی محنت، دعوت کا کام۔ یہ دعوت کے مراحل چل رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ دعوت کی محنت چل رہی ہے آپ علیہ السلام کی۔ اللہ آیتوں کا نزول فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ کا کام تو دعوت دینا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ تو اعلان کریں، آپ تو دعوت دیں، آپ تو محنت کرتے رہیں۔ یہ اعلان اور یہ حکم جس طرح حضور کے لیے تھا، صحابہ کے لیے تھا، آج بھی اس امت کے لیے یہ حکم ہے، آپ محنت کرتے رہیں اور محنت کا حق ادا کر دیں۔ اللہ رب العزت ان سب کو کنارے لگا دے گا جو محنت کے اندر آڑ بنیں گے، جو محنت کے اندر روڑا بنیں گے۔ دعوت کی محنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی سے متعلق انشاءاللہ کئی ہفتے تک بات چلے گی۔ لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال